بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ عزیزان گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی آج ہم اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے اس بابرکت محفل میں جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں منعقد کی گئی ہے، یہاں پر حاضر ہیں۔ اس شرکت اور حاضری پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ میزبان محفل جناب شائخ انجم نجمی وارثی صاحب، جو کہ معروف مشہور شاعر پاکستان حضرت مظفر وارثی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نسبت رکھتے ہیں، ان کے بھانجے بھی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے زین انجم صاحب کے لیے اور قبلہ شائخ انجم نجمی وارثی صاحب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان کا اس ہستی سے تعلق ہے جن سے ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں۔ اور میں عرصہ دراز بچپن سے ہی مظفر وارثی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فین ہوں۔ جب ٹی وی شروع میں آغاز اس کا ہوا تو اس میں قبلہ مظفر وارثی صاحب جو ہیں، ان کی نعتیں اور نعتیہ کلام جو ہے وہ ٹی وی میں نشر کیا جاتا تھا۔ وارثی صاحب اتنے بلند پایا شاعر تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے شعر و قافیہ، ہے تو ان کے والد محترم کی، لیکن انہوں نے اس کو نئے سرے سے ترتیب دیا ہے۔ بہت ساری ان کی کتابیں ہیں، لیکن میں جب شعر و شاعری کا شغف مجھے حاصل ہوا 1984-85 کی بات ہے، تو لائبریری میں، مالٹن لائبریری میں یہ کتاب لائبریری کی زینت تھی۔ 250 کے قریب انہوں نے بحریں اتنے آسان انداز میں لکھی ہیں کہ کمال کر دیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا ایک بڑا امتیاز تھا، جو آپ یقین جانیے کسی بہت کم نعت گو شاعر حضرات کو یہ اعزاز ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ان کو لحن داؤدی سے نوازا ہوا تھا۔ ان کی جو حمد ہے نا، حمد، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اور اسی حمد سے میں تلاوت قرآن مجید کا آغاز کروں گا۔ یہ نصرت صاحب نے گزارش کی تھی کہ یہ مجھے پڑھنے کے لیے اجازت دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جس انداز سے، جس سر میں اور جس محبت سے میں نے یہ لکھی ہے، جس وزن میں لکھی ہے،
تم شاید اس سر سے پڑھ نہ سکو. اور آپ دیکھیں کہ پرانی ریکارڈنگ جو ہے نا، اگر مظفر وارث صاحب علیہ رحمہ کی آپ دیکھیں گے تو اسی طرز پہ انہوں نے یہ پڑھی ہے. اور نصرت صاحب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ایک مقام دیا تھا اور بڑا ملکہ تھا کلاسیکی ادب میں، بڑا مرکزہ سر کے بادشاہ تھے. انہوں نے کہا جی اچھا آپ اس طرح کریں، مجھے پڑھنے کی اگر اجازت نہیں دیتے تو ایک مرتبہ میرا ٹیسٹ لے لیں، مجھ سے سن لیں، اور جس مقام پہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ وہاں پر جا کے پڑھی جائے، اگر میں پڑھنے میں کامیاب ہو گیا آپ کی مرضی کے مطابق تو مجھے اجازت دے دیجیے گا ورنہ نہ دیجیے گا. اور پھر نصرت صاحب نے ان سے جو لی، ان کی پڑھی ہوئی طرز کو لیا، اور جس مقام پر جا کے انہوں نے پڑھا ہوا تھا، نصرت نے وہیں پر جا کے جب پڑھا بلند آواز میں، اور بڑی اونچی جا کے انہوں نے پڑھا، اور جب پڑھا تو نصرت صاحب کو، جب نصرت صاحب نے آ کے گزارش کی تو جب دکھایا سنایا تو پھر آپ نے اجازت دی کہ ہاں اب تم اس قابل ہو کہ وہ پڑھ دو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، جشن آمد رسول، مرحبا. ان کا آپ ویکیپیڈیا میں جائیں اور لکھیں مظفر وارثی، گوگل میں جا کے آپ کو ان کا پوری ان کی ڈیٹیل مل جائے گی، سوانح عمری مل جائے گی مختصر انداز میں، اور اس میں نیچے جو ہے نا وہ کتابوں کی لسٹ بھی مل جائے گی، اور پھر ان کی غزلیات. انہوں نے فلم انڈسٹری میں بھی کام کیا ہے، اور لطف اس بات کا ہے کہ میں کیونکہ لاہور کا پیدائشی ہوں، یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوں، بچپن ہمارا بھی لاہور کے ماحول میں گزرا ہوا ہے، لیکن بڑے وثوق سے میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے جو ہمراہی کے گانے لکھے ہیں وہ گانے ولگر نہیں ہیں، وہ بڑے تمیری گانے ہیں، اور ایسے گانے لکھے ہیں کہ اس میں کوئی عشق یا بات ہی نہیں ہے، اس میں ولہ اور جوش ہے. ہمراہی کے گانے جو لکھے ہیں انہوں نے، وہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو، روک لیتے ہیں جو پڑھتے ہوئے طوفانوں کو. آپ دیکھیں یہ تمیری گانے ہیں، تمیر، سارا تمیری کام کیا ہے. اور میں آپ کو ایک ان کی داد یہاں لکھی ہوئی ہے، آگے میں کروں گا انشاءاللہ بات. تو میں آپ کو ایک چیز بتانے لگا ان کی شعر سے. ان کی جو نعت ہے نا کہ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، اس کا آگے انترا میں آپ کی خدمت پیش کرنے لگا ہوں کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہم ایک خوشی منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تم نے ایسا نبی اپنا حبیب عطا فرمایا کہ جو تمام انبیاء کا بھی سردار ہے، تمام رسولوں کا بھی سردار ہے، پوری تاریخ انسانیت نہ تو اس جیسی حسین ہے، اور اس کی سیرت بھی کوئی کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی قوم میں، انسانی تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی سیرت کی، آپ کے کردار کی، آپ کے حسن خلق کی تاریخ انسانیت مثال دینے سے قاصر ہے، نہ آئی ہے اور انشاءاللہ العزیز نہ آئے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے حسن کو بھی خوب سینچا ہے، اور ان کے کردار کو بھی اللہ رب العزت نے خصوصی رحمتوں سے نوازا ہے. اور جو حسان صاحب نے لکھا کہ خلقت مبرعا من کل عیب، کہ آپ کی تخلیق جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تخلیق، آپ کی خلقت تمام عیبوں سے، تمام نقص سے، تمام نقائص سے پاک کی گئی ہے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یوں لگتا ہے کہ جیسے رب نے آپ سے پوچھا ہو کہ اے محبوب تو کیسا بننا چاہتا ہے، جیسا تو بننا چاہتا ہے میں ویسا تجھے بنا دیتا ہوں. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، یہ اس سے بڑا کائنات میں کوئی اعزاز نہیں ہے. درود اور سلام سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، کیونکہ یہ رد نہیں ہوتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے بڑھ کر اور کائنات میں امت کے لیے اور اس سے بڑھ کر مقام نہیں ہے.
اگر کوئی ولی بھی ہوا ہے تو صدقہ غلامی مصطفیٰ ہوا ہے. اگر کوئی وقت کا امام ہوا ہے وہ اسی وقت امام ہوا ہے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوا ہے. تمام مسلمانوں کے لیے، امت مسلمان کے لیے ہر شام جو ہے، جب تک وہ قدمین شریفین مصطفیٰ سے بندہ جڑتا نہیں، اپنی نسبت نہیں رکھتا، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالتا، اس وقت تک اس کو بلندی نہیں ملتی، اس کو رفعت نہیں ملتی، اس کا کردار حسین نہیں ہوتا، اس کو کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا جب تک غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شرف یاب نہیں ہوتا. تو واسی صاحب نے کیا لکھا؟ آپ نے لکھا کہ ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا.